میں دور کی بات نہیں کرتا، نزدیک کی بات کرتا ہوں۔ سندھ کا علاقہ ہے، شہر سکر کے قریب، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہے، بڑیے لوگ آباد ہیں، غیر مسلم آباد ہیں۔ مسلمان کی بیٹی ہے، ہندو کی بیٹی ہے، دو معصوم بچیاں اکٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ مسلمان بیٹی نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ہندو بچی کے سامنے، سہیلی کے سامنے اللہ کے قرآن فارا یرسل السماء علیکم مدرارا، جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ آ رہے ہیں۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ ایک اور شخص آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، درختوں پہ پھل کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ ایک اور شخص آیا، میاں حسین ہمارے گھروں میں اولاد کوئی نہیں، فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور نواز رسول، جگر گوشے بطول، جنت کے پھول، آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتلا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا حکم ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُونَ، جو تجھ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تیرا خیال کیا کرتے تھے، اس لیے محبت کرتے تھے، تو قرآن والا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے۔ آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اللہ پاک نے تجھے اجازت دی ہے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا، فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ ایویں موبائل ویکھتے ویکھتے سو جاندے ہیں، ویکھتے ویکھتے بیدار ہو جاندے ہیں۔ صبح اٹھ کے پہلے بندے نا جی ایویں بیدار ہو کے قرآن پڑھ دے ہوندے سی، برکتاں رحمتاں دانے نہیں مکدے ہوندے سی، اٹے دی ایویں لین نہیں سی لگدی ہوندی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یخشى اللہ من عباده العلماء. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیں تاکہ مجلس مزید بابرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ماشاءاللہ جی، ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو اب تو. آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے. ہر مسلمان پہ، صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھیں صلی اللہ، پیچھے والے بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ مسلمان گناہگار ہوتا ہے. یا الہی رحم کن برما غما، یا الہی رحم کن برما غما، عفو کن جملہ گناہ ماغما. یا الہی رحم کن برما غما، عفو کن جملہ گناہ ماغما. ای چنی پیغمبرو سردار ماں ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشایم دہن بمشکو گلاب، ہنود نام تو گفتن کمال ادبیس. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کرے، خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام و خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس مدرسہ حسین ابن علی لسکانی والا
کروڑ لالی سن آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مولانا عبدالستار صاحب حضرات کی محنت، کوشش، جد و جہد، ابتداءً دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عظمت قرآن، شان قرآن، بلندی قرآن، مقام قرآن، قرآن کریم کی عظمت، فضیلت قرآن کریم، علماء حقہ کی شان، اللہ والوں کی شان، حضرات صحابہ کرام کی شان، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا قرآن سننے سنانے کے لیے آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ پاک قدم قدم پہ رحمت برکت نازل فرمائے، ہر بلیات سے شرور سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نسکانی کے مسلمانوں، یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس دراصل دین کے قلعے ہیں۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو ہم مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اج بھی تسی کئی بندیاں کو پوچھو انہاں نوں کلمہ نہیں آندا، جویں انقلابی صاحب فرماندے سی نا جی کلمہ آندا نہیں۔ میں ایک جگہ تے واز کیتا، بڑی پرانی گل ہے، ایک بابا کھلو کے آکھن لگا جی قاری صاحب تسی کیڑی گل کیتی ہے، مینوں بھی کلمہ آندا ہے۔ میں کہ اچھا سنا ہاں۔ وہ آکھن لگا جی لا الہ الا اللہ محمد خان رسول اللہ۔ میں کہ شکر ہے رانا رسول اللہ نہیں آکھیا ہے، کوئی اور برادری دا نام نہیں لیا۔ تے تسی ایمانداری نال دسو کہ جڑے بندے نوں کلمہ نہیں آندا اونوں غسل دی فرائض دا پتہ ہوئے گا، وضو دی سنتاں دا؟ بس علماء تے گل کرنی ہوندی، باقی نہ غسل دا پتہ، نہ وضو دا پتہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ قرآن دی تلاوت۔ میرے ابا جی خنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا۔ ملتان میں ایک جج میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ تو جج صاحب بڑے عرصے جمعہ پڑھتے رہے۔ تو ایک دیہاڑے انہیں اپنے عدالت اعلان کیتا کہ اج زور دی نماز میں پڑھا سا، تسی آؤ سارے، میں تہاڈا امام بن سا۔ تو انہوں پتہ ہی نہ بیچارے نوں رکعتاں ہوندیاں کتنیاں نے۔ تے انہیں زور دی نمازاں پڑھائیاں تے 2 رکعتاں دی سلام پھیر دیتا ہے۔ مقتدی آکھن لگے جج صاحب رکعتاں زور دیاں 4 ہوندیاں۔ وہ آکھن لگا تانوں کیڑا پتہ ہے، میں قاری حنیف دے پیچھے جمعہ پڑھدا ہوں، 2 ہی پڑھاندا ہے۔ آکھو نا سبحان اللہ، یعنی رکعتاں دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں الحمدللہ یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے۔ دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج ہمیں غسل کے فرضوں کا پتہ ہے، وضو کی سنتوں کا پتہ ہے، نماز جنازے کی دعا آتی ہے۔ یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن پورے کا پورا موجود ہے۔ آکھو نا سبحان اللہ، رواجہ نہ آکھو، ویسے اللہ نو خوش کرن واسطے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے، پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جلسے دا بڑا فائدہ ہوندہ ہے، ایڈا مدرسے دا فائدہ نہیں ہوندہ، بسا اوقات جلسے دا فائدہ زیادہ ہوندہ ہے۔ تو اسی مدرسے کدے کدے آنا ہوندہ ہے۔ الحمدللہ اے محفل ہے جی، مختلف علماء کرام تشریف لے آئے، علماء دی شان، عظمت، بلندی، مقام کیا کہنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں جی، انہاں دا درس قرآن، درس حدیث او گل کر کے جاندے کہ بندے دی زندگی تبدیل ہو جاندی ہے، زندگی وچ انقلاب آ جاندہ ہے۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن نہ کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ یاد رکھو اس جلسے کا مقصد، علماء کی آمد کا مقصد، اس محنت کا مقصد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کا قرآن کبھی ہمارا محتاج تھا، نہ تھا
نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے سیدوں کو فرمایا کہ تساں ہیر لکھو تے رانجے گاؤ، میں اللہ نو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ایک سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنایا اور شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک نے قرآن کریم کی خدمت کا حضرت لاہوری سے کام لے لیا۔ سکھ برادری سے ہیں، سکھ خاندان سے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد میرے ابا جی قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قرآن کریم کی تفسیر کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں۔ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ نے میرے ابا جی نے حضرت کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لینے، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا۔ اگر کاغذ نے قرآن کریم سے پیار کر لیا، پروردگار عالم نے کاغذ کو بلند فرما دیا۔ اگر کپڑے نے قرآن کریم سے پیار کیا، غلیف بن گیا۔ دنیا میں بڑے بڑے کپڑے موجود ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں، بڑی بڑی دکانیں بھری پڑی ہیں، لیکن جس کپڑے کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، لوگ اسے چومتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، ادب کیا کرتے ہیں، احترام کیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس کپڑے کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ جس گدے کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، پروردگار عالم نے اس گدے کو بلند فرما دیا، اور جس انسان کی نسبت قرآن کریم سے ہو گئی، پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ دنیا کا دستور ہے، نرسری سے لے کے ایم ایس سی تک کی کتابیں، بڑے بڑے انجینئر بننے کی کتابیں، ڈاکٹر بننے کی کتابیں، میڈیکل کی کتابیں، تمام کی تمام کتابیں پڑھنے کے بعد ردی میں بکتی ہوئی نظر آتی ہیں، گلیوں میں رلتی ہوئی نظر آتی ہیں، محلے علاقوں میں ردیوں میں بیچ دیا جاتا ہے، لیکن شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن کریم ہے، اللہ کے کلام کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ جس کاغذ پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ لکھی گئی، پروردگار عالم نے اس کاغذ کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں صدر، وہ کہتا ہے میں وزیر، میں امیر، کبڈی ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں، قرآن والا دنیا کا بادشاہ ہے۔ ساڑھی حکومت ختم ہو سکتی ہے؟ کوئی آگدہ ہے سابقہ حافظ، سابقہ قاری، سابقہ قرہ، سابقہ عالم، آؤ قرآن والا قیامت کی صبح تو قائم ہو جائے گی، لیکن قرآن والے کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ ساری دنیا وہی تھا، پریشانی ہے، ساری دنیا پریشان۔ تو کئی بندے آ جانا جی مولوی نہ بناؤ، قرآن نہ پڑھاؤ، اکھے مولوی بنسن تا بکھے مرسن، یہ بھی آکھ دینا مولوی بنسن تا بکھے مرسن۔ تو آج شب برات ہے، آج کوئی مولوی بکھ مر سکتا ہے؟ آج ویسے کئی مولوی زیادہ حلوہ کھان نال تے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن مولوی بکھ نہیں مرتا۔ مولوی قرآن والا کتھے بکھ مرتا ہے؟ ساڑیاں تے دعوتیں ہی ختم نہیں ہوندیاں۔ اسا معذرت کرتے ہیں یار، معافی چاہتے ہیں، ساڑھے کول دعوت دا ٹائم کوئی نہیں، یہ ساڑھی برکت نہیں، یہ قرآن کریم دی برکت ہے۔ شروع سے محنت کی گئی، قرآن والے ختم کر دو، قرآن والے ختم ہو جائیں۔ یہ کرونا وائرس بھی آیا تو کیسے واسطے آیا؟ قرآن بند ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو سکول بند ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئیاں، کالجز بند ہو گئے، میڈیکل سٹور بند ہو گئے، سارے تعلیمی ادارے بند، ہسپتال بند۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑھے مدرسے بند نہیں ہوئے۔ کیوں؟
انہاں دا وارث اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا تساں تو پروگرام بنایا نا میرے قرآن کریم نو ختم کرن دا، تے اے بچے آوارہ پھرن لگے گلیاں وچ، محلے وچ، علاقے وچ، کوئی گلی ڈنڈا کھیڑدا پیا، کوئی کرکٹ کھیڑدا پیا، شیشے توڑدا پیا، پریشانی۔ تے اماں نو ابا نو بڑی پریشانی ہوئی، تے انہاں دی اماں بچیاں دی آکھن لگی او جوانا انہاں بچیاں نو پکڑ کے کسی مولوی کول بٹھایا، کسی مدرسے میں داخل کرا۔ 3 سال کرونا وائرس رہا، الحمدللہ یہ جو بچے قرآن سے دور بھاگنا چاہتے تھے، اللہ نے ان بچوں کو 3 سال میں قاری قرآن بنا دیا۔ آنکھو نا سبحان اللہ، اللہ کی تدبیر کامیاب ہے۔ ایک زمانہ تھا جوان قرآن پڑھتے تھے، مرد حضرات قرآن پڑھتے تھے، جڑے قرآن پڑھتے تھے، جڑے آکھن لگے جی ایسا قرآن نہیں پڑھ دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اللہ نو تہاڈی لوڑ کوئی نہیں، جاؤ دنیا کے فنون سیکھو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، دنیا کے علم اصل دین کا علم علم قرآن ہے، علم حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علم ہیں تمام کے تمام فن تو ہو سکتے ہیں، لیکن علم میں ان کا شمار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے، اللہ پاک کمزور مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ جڑا بچہ کمزور ہوئے نا انہوں مسیطے داخل کرا دینا، نابینا ہوئے، انا ہوئے، کانا ہوئے، لنگڑا ہوئے، اکھے جی اینو اسی ارادہ کیتا ہے کہ اینو حافظ صاحب بڑھائیے، اور تیری جورت ہی کوئی نہیں، اینو انگریز قبول ہی نہیں کردا، تاں مجبوراً تو لے کے آیا۔ لیکن رانا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب بڑا چنگا کیتا تو بچہ لے کے آیا، معذور بچہ لے کے آیا۔ لیکن الحمدللہ جب یہ قرآن کریم کے در پہ آیا، مدرسے میں آیا، مسجد میں آیا، اللہ پاک اس کو رنگ لگائیں گے، کوئی قاری قرآن بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی مدرس بنے گا، کوئی وقت کا امام بنے گا۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی وجہ سے اس کو بلند مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ کمزور مخلوق، عورت بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہے، تاں تے آگ دیا نا میرا حق میں نو نہیں لبیا، میرا جسم میری مرضی، اور کیڑا حق؟ اماں کے قدموں میں جنت ہے جی۔ جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے، بہو کی عزت ہے، نو کی عزت ہے، مامی کی عزت ہے۔ اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماں کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن آقا مدنی مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جس گھر میں بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے۔ مسلمانوں عورت نہیں، الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیاں قاری قرآن نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک جب چاہیں، جس سے چاہیں قرآن کریم کی خدمت کا کام لے لیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ جس نے بھی قرآن کریم سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلند مقام عطا فرما دیا، عظمتیں مل گئی، دنیا کا بادشاہ بن گیا، دنیا کا امیر بن گیا۔ اللہ نے ایسا مقام دیا، وقت کا امام بنا، وقت کا مدرس بنا، وقت کا عالم بنا، وقت کا مفتی بنا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی وجہ سے قرآن والوں کو، حافظ صاحب کو، قرہ حضرات کو، قرآن والوں کو بلند مقام عطا فرما دیا۔ مسلمانوں آج بھی دنیا میں کسی وجہ سے اگر قرآن والوں کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے نہیں جلایا، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟ پرفتن دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، بے یقینی کا دور ہے، جب لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں، اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہیں۔ اگر کسی وجہ سے قرآن والوں کو آگ میں ڈالا گیا، دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، جہنم کی آگ ان کے نزدیک کیسے آئے گی؟
میں دور کی بات نہیں کرتا، نزدیک کی بات کرتا ہوں۔ سندھ کا علاقہ ہے، شہر سکر کے قریب آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہندو لوگ آباد ہیں، بڑی لوگ آباد ہیں، غیر مسلم آباد ہیں۔ مسلمان کی بیٹی ہے، ہندو کی بیٹی ہے، دو معصوم بچیاں اکٹھی کھیلا کرتی ہیں۔ مسلمان بیٹی نے جب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، ہندو بچی کے سامنے، سہیلی کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، ہندو بیٹی کہنے لگی میری سہیلی تو نے یہ کیا پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ ہندو کی بیٹی نے سنا، کہنے لگی مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی، مجھے بھی قرآن سے پیار ہو گیا، مجھے بھی قرآن کا پڑھنا اچھا لگا، مجھے بھی قرآن کریم کا سننا اچھا لگا، میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمان بیٹی کہنے لگی یہ اللہ کا پاک کلام ہے، پروردگار عالم نے پاک مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، اس کو تو نہیں پڑھ سکتی۔ ہندو بیٹی کہنے لگی میں نے قرآن کریم کو پڑھنا ضرور ہے۔ چنانچہ مدرسۃ البنات میں چلی گئی، معلمہ صاحبہ سے گفتگو ہونے لگی، فیصلہ ہو گیا۔ بیٹی کہنے لگی میں نے قرآن ضرور پڑھنا ہے۔ معلمہ صاحبہ نے فرما دیا اس کے لیے اسلام ضرور قبول کرنا پڑے گا۔ خفیہ طور پہ ہندو کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، شرط لگائی میرا جو کھیلنے کا وقت ہوگا تھوڑے وقت میں مدرسے میں آیا کروں گی، مجھے کھیلنے کے وقت میں قرآن کریم کی تعلیم دے دیا کرنا۔ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، بلندی قرآن ہے، مقام قرآن ہے۔ ہمارے مدرسوں میں جن بچوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، بسا اوقات اللہ پاک ان کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، وقت کے اچھے حافظ بنتے ہیں، اچھے عالم بنتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے لیے اساتذہ چھپ چھپ کے تہجد میں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، رب کریم یہ میرا طالب علم، قرآن کریم کا طالب علم، یہ مدرسے کی کلاس کا بچہ کمزور ہے، پروردگار عالم اس کو دین اسلام کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اساتذہ کی محنت ہے، ہمارے مدرسوں کا ایک دستور ہوتا ہے، کیونکہ دنیا مقصد نہیں ہوتی۔ چند ہزار میں گزارا کرنے والے یہ قرہ حضرات تو اپنا گھر چلا کے دکھاؤ انہاں پیسے دے وچ، ساڈے کول کچھ جن کی برکت کتوں آئی، ہور کیڑی برکت دکھائیے تانوں؟ برکت نہیں۔ تہاڈی موٹر روز خراب، ساڈی موٹر کدے خراب نہیں ہوندی۔ تہاڈے کپڑے روز میلے، ساڈے کپڑے بھی میلے نہیں ہوندے۔ ساڈی موٹر سائیکل بھی خراب نہیں ہوندی، ساڈی گڈی بھی خراب نہیں ہوندی۔ اینو آکھدے برکت۔ آ تو بھی مدرسے آ، اپنے بچوں نو مدرسے لے کے آ، علماء دی محفل چا، انشاءاللہ اللہ پاک تیرے گھر تے بھی قرآن کریم دی وجہ تو برکتہ رحمتہ دے نال مال و مال فرما دے سا۔ آتے صحیح اللہ دے درتے۔ چنانچہ مدرسے میں ختم قرآن کی محفل ہوئی، اسی طریقے سے جلسہ ہوا، چونکہ بچی عمر میں چھوٹی تھی، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی آج آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے۔ حضرت محترم صاحب کی نظر پڑی، پوچھا بیٹی روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی مولانا قاری صاحب او قرآن والے، میں نے آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا، میں ہندو کی بیٹی ہوں، میں غیر مسلم کی بیٹی ہوں، مجھے قرآن کریم کا پڑھنا، سننا، پڑھنا اچھا لگتا تھا، دیکھنا بھی اچھا لگتا تھا، میں نے چھپ کے خفیہ طور پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن آج میری اللہ نے آنکھ کھولی، میں تو قاری قرآن بن گئی، میں تو حافظ قرآن بن گئی۔ بیٹی روتی کیوں ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت صاحب اور محترم صاحب، میری برادری ساری غیر مسلم ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، اللہ کا پاک کلام ہے، پروردگار عالم کا قرآن والوں سے یہ وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم قرآن کریم کی بھی، قرآن کی بھی، قرآن والوں کی بھی، مدرسے کی بھی، مدرسے والوں کی بھی، علماء کی بھی، طلباء کی بھی، مدرسین کی بھی، جن کا تعلق قرآن سے ہو، رب کریم ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔
ساری دنیا نے کوشش کر کے دیکھ لی، یہودیوں نے محنت کر لی، ہندوؤں نے محنت کر لی، کوشش کر لی، نیٹ لگا کے دے دیا، فیس بک لگا کے ہمارے سامنے کر دیا، یہ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کریم کو نہ دیکھیں، پھر بھی جا بجا مدرسے ہیں، گلیوں میں مدرسہ ہے، محلوں میں مدرسہ ہے، ہر مدرسے سے اللہ پاک حفاظ کرام پیدا فرما رہے ہیں۔ پہلے کتے کتے مدرسہ ہوندہ سی، ہونتے ساڑھی بیٹھ بھی مدرسے، اکھو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو، اکھو سبحان اللہ، تو لگتا ہے تو اڈا چلا لوامنا پوسی ہے، سبحان اللہ اکھا نال جنت درخت لگ جاندہ ہے، تو میرا ارادہ ہے کہ تو اڈا باغ لوا کے جاواں، لسکانی والو او باغ تو سی مینو دے دینا، ہن نہیں بول دیں، اکھو نا سبحان اللہ، میرا باغ اتھے لسکانی چووے تے مینوں اتھے کوئی آن تو روک سکتا ہے؟ اور ختم قرآن دی خوشی دے وچ آنا لے ہو، قرآن کی عظمت کے لیے آنے والوں، جب ہمارا باغ جنت میں ہوگا ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اس لیے سارے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی بھی، قرآن والوں کی بھی ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا کے غیر مذہب، یہ دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، قرآن کو نعوذ باللہ قرآن والوں کو ختم کر دیتے، ایک دن بھی برداشت نہ کرتے۔ چنانچہ ہندو کی بیٹی گھر کی طرف رخصت ہوئی، شام کو بخار ہوا، موت آ گئی، ہندوؤں نے اپنے مذہب کے مطابق جلانے کی کوشش کی ہے، 3 مرتبہ لکڑیاں جمع کی، کیمیکل ڈالا، پٹرول ڈالا، گھی ڈالا، رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئی۔ ہندو لوگ بڑے پریشان ہیں، آج تک ہم نے بڑے بڑے پنڈتوں کو جلایا، بڑے بڑے غیر مسلموں کو جلایا، ہندوؤں کو جلایا، ہماری یہ معصوم سی بچی ہے، آگ اس کے نزدیک کیوں نہیں آتی؟ اس قسم کا واقعہ علاقے میں مشہور ہو گیا، قاری صاحب وہاں تشریف لے آئے اور آگے فرمانے لگے، ہندوؤں غیر مسلموں تم نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے، لاکھ مرتبہ کوشش کرو، ساری دنیا کی لکڑیاں جمع کرو، کیمیکل ڈالو، پٹرول ڈالو، گھی ڈالو، رب کائنات کی قسم ہے آگ اس بچی کے نزدیک نہیں آئے گی۔ ہندو بولنے لگے، مولانا قرآن والے یہ ہماری بیٹی ہے، استاد محترم نے فرمایا یہ تمہاری بیٹی نہیں، یہ تو ہماری بیٹی ہے، اس نے ہمارے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، یہ قرآن کی قاریہ ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن والوں کو دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی، جہنم کی آگ بھی ان کے نزدیک نہیں آتی۔ ہندو برادری کہنے لگی، مولانا اور مسلمان اور قرآن والے ہم تمہاری زبانی کلامی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، کوئی حجت پیش کرو، دلیل پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ استاد محترم نے فرما دیا بیٹی بھی تمہاری ہے، گھر بھی تمہارا ہے، بستر بھی تمہارا ہے، اپنی معصوم بیٹی کا بستر کھول کے دیکھو، سرانے کے نیچے قرآنی ورقے موجود ہوں گے اور آگ موجود ہوں گے۔ ہندوؤں نے اپنی معصوم بچی کا بستر کھول کے دیکھا، سرانے کے نیچے قرآنی ورقے موجود ہے، یقین ہو گیا یہ مسلمان تھی، چھپ کے اسلام قبول کر لیا، چھپ چھپ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، وہ اللہ جس کے قرآن کریم سے محبت کی، پیار کیا، جس کے قرآن کریم کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی تھی، سن کے کانوں کو ٹھنڈا کرتی تھی، تلاوت کر کے زبانوں کی لذت حاصل کرتی تھی، اس اللہ پاک نے فرما دیا میری بندی تو نے قرآن کریم سے محبت کی، پیار کیا، اگر میں نے تیرے گھر والوں کو، تیری برادری کو ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا، ان کو بھی قرآن والا نہ بنایا، تو میں پروردگار عالم کی خدائی کیا ہوئی؟
ہندوؤں نے جب شان قرآن دیکھا، عظمت قرآن دیکھا، بلندی قرآن دیکھا، مقام قرآن دیکھا، قرآن کریم میں اتنا بڑا اعجاز موجود ہے، قرآن کریم اتنی شان والا کلام ہے، عظمتوں والا کلام ہے، بلندیوں والا کلام ہے، مقام والا کلام ہے، جہنم سے حفاظت کا انتظام ہے، دنیا کی عذاب کی حفاظت کا انتظام ہے۔ سب نے میٹنگ کی، فیصلہ کیا، اور تمام کے تمام قاری صاحب کے پاس آ کے کہنے لگے مولانا اب ہم بھی قرآن کریم سے دور نہیں رہنا چاہتے، ہم تمام کے تمام اسلام قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں وہی اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آج پڑھنے والے قبروں میں جا کے سو گئے۔ یہ وہی قرآن ہے جس سے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے لسان مبارک سے تلاوت فرمایا۔ یہ وہی اللہ کا قرآن ہے جسے صدیق اکبر نے پڑھا، عمر فاروق نے تلاوت کر کے دکھائی، عثمان غنی نے تلاوت کر کے دکھائی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دکھایا، صحابہ نے پڑھا، صحابیات نے تلاوت کی، ازواج مطہرات نے تلاوت کی ہے، بنات رسول نے اس قرآن سے محبت کر کے دکھائی ہے، نواس رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بچڑوں کی شہادت پہ بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے۔ مسلمانوں ڈالر کی قیمت کا پتہ ہے، جٹ ہوئے نا انہوں نے پتہ ہے ڈالر کیڑا مہنگا ہو گیا، کہ سونا مہنگا ہو گیا، تو کدے قرآن کریم کی قیمت دا بھی پتہ کیتا ہے کہ قرآن کریم کیڑا قیمتی ہے۔ یہ دنیا دی دولت کوئی قیمتی نہیں، کوٹھی قیمتی نہیں، بنگلہ قیمتی نہیں، نئے ماڈل دی گڈی بھی قیمتی کوئی نہیں، کپڑے بھی قیمتی کوئی نہیں۔ ادھر موت آتی ہے، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میرے پاس اچھے نئے ماڈل کی گاڑی ہونی چاہیے، نئے ماڈل کا موبائل ہونا چاہیے، کپڑا بھی آج کل کے فیشن کا ہونا چاہیے، روم بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کبھی یہ بھی خیال کیا کرو موت نے ضرور آنا ہے، قبر میں ضرور جائیں گے، میری قبر بھی اچھی اور روشن ہونی چاہیے۔ اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک ڈالر کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ حضور نے فرمایا قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا وہاں اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ اس لیے زندگی بڑی مختصر ہے، دنیا بڑی مختصر ہے، 2 دن کی زندگی پہ نائٹ نو اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نائٹ نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ اور تجھ سے پہلے بڑے بڑے جوان آئے، بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، قوت والے آئے، طاقت والے آئے، بڑے بڑے صدر آئے، وزیر آئے، امیر آئے، کبیر آئے، جاگیردار آئے، بڑے بڑے لوگ آئے۔ جب موت آتی ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اجی یار یار سے وعدہ کرتا ہے یار تیرے نال جیساں تیرے نال مرساں، تے مردہ تے کوئی بھی نہیں، دل کرتا ہے محبت ہے تے بندہ بسا اوقات بیوی نو آکھدا ہے تیرے بغیر تے میں زندہ رہ نہیں سکتا، تے لیکن اودے نال قبر وچ جاندا کوئی نہیں۔ محبت ہے، ہونی چاہیے، جائز محبت، اماں سے محبت، ابا سے محبت، اپنی بیوی سے محبت، متا کو کارن ابتا پتر آیا تو آ گیا جی ہوراں دی نال نہیں، اپنی بیوی سے محبت جائز ہے، خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ مسلمانوں دنیا بے وفا ہے، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔
سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جب قرآن والا قبر میں جاتا ہے اس میت کے قریب اتنا خوبصورت جوان آ کے بیٹھتا ہے جس کے آنے کی وجہ سے اللہ پاک قبر کو روشن منور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کا جینا بھی اعلیٰ، موت بھی اعلیٰ، قبر بھی اعلیٰ۔ آنکھو نا سبحان اللہ۔ قرآن کریم دی فضیلت ہے، شان ہے، اے نہیں یہ صرف مردیاں تے پڑھن والی کتاب ہے، نہیں، اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا، جب اس کی موت آتی ہے اس کی چارپائی سے لے کے قبر کی لحد تک 70,000 مفسرین نے لکھا ہے 70,000 فرشتوں کی جماعت نازل ہوتی ہے۔ ہر فرشتہ جنت سے انعام لے کے آتا ہے، تحفہ لے کے آتا ہے، گفٹ لے کے آتا ہے، جنت کا کھانا لے کے آتا ہے، پینا لے کے آتا ہے، لحاف لے کے آتا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرتے ہیں، قبر کو روشن کرتے ہیں، قبر کو منور کرتے ہیں، ایسا کھانا لے کے آتے ہیں جنت کے داخلے تک کبھی بھوک نہیں لگے گی، ایسا پینا لے کے آتے ہیں کہ جنت کے داخلے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مبارک ہو جن کے بچوں نے قرآن یاد کیا، جن کے بچے حفاظ کرام ہیں، ان لوگوں کو مبارک ہو۔ مسلمانوں میں کہا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی، وہ سمجھو حضور نے فرمایا جس کے بچے عالم حافظ بن گئے اللہ پاک کل قیامت کے دن ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے، نوری ممبر پہ بٹھائیں گے، نوری تاج پہنائیں گے۔ ان کے لیے جنت ضروری ہے جن کے بچے حافظ قرآن بن گئے، اتنا چمکیلا تاج اللہ پاک پہنائیں گے، ایسے نوری ممبر پہ بٹھائیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ پوچھیں گے میرے اللہ یہ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، صحابہ ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے انبیاء کا مقام تو بڑا ہے، صحابہ کا مقام بھی بڑا ہے، یہ تو میرے قرآن کریم پڑھنے والے حافظ کرام کے ماں باپ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو جنت کا مقام عطا فرمایا، نوری ممبر پہ بٹھایا، نوری تاج پہنایا۔ اگر ایک ذرہ بھی دنیا والوں کے سامنے اس کی روشنی کا کر دیا جائے، اس کی روشنی کی چمک کی وجہ سے دنیا والی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، کم پڑ جائے۔ حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائیں گے آجا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، اور جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری ہے۔ کتنے درجے؟ 6666 آیتیں، تو درجے بھی اتنے ہی ہوں گے، 6666 آیتیں۔ پروردگار عالم قاری صاحب حافظ صاحب سے فرمائیں گے قرآن والے اللہ پاک نے تجھے اتنا بلند مقام دیا، اتنی بڑی شان ملی، نمازوں کے بدلے میں جنت ملی، روزے کے بدلے میں جنت ملی، قرآن کریم کی تلاوت کے بدلے میں جنت ملی، حج کے بدلے میں جنت ملی، اور میرے قرآن والے اتنی زیادہ جنت ملی۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تیرا خیال کیا کرتے تھے، اس لیے محبت کرتے تھے، تو قرآن والا ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا ہے، آج وہ کسی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے تجھے اجازت دی ہے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا۔ اس لیے قرآن والوں سے محبت کیا کرو، قرآن والوں سے پیار کیا کرو، یہی جنت میں لے جانے کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ محبت کر کے تو دیکھو، قرآن کریم کی وجہ سے قرآن والوں سے محبت کیا کرو۔ میرے اکابر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ میرے اکابر علماء حق
عاشق رسول بھی ہیں، عاشق قرآن بھی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر و مرشد ہیں. میرے ابا جی خانیم صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روضہ اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ کی تعلیم دی ہے. تنخواہ نہیں لی، وظیفہ نہیں لیا، ریال ڈالر پاؤنڈ مقصود نہیں. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا مجھ پہ بھی، میرے گھر والوں پہ بھی، میرے پورے خاندان پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا. مدینے میں شام آ جاتی، میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا، انہیں دھو کے چاقو سے کاٹ کے میں پانی سے نکل جاتا. مدینے میں شام آ جاتی، مدینے کے لوگ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے، ہم اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. ماہ صیام کی آمد ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے. شب برات کا مقصد یہی ہے، 15ویں شعبان اس رات کا مقصد بھی یہی ہے، استقبال رمضان، کہ تاکہ بندہ ابھی سے رمضان کی تیاری کرے. الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. اللہ کا قرآن اور روزہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. مسلمانوں ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں، اللہ پاک نے برکتوں والی رات عطا فرمائی، رحمتوں والی رات عطا فرمائی، عظمت والی رات عطا فرمائی، بلندیوں والی رات عطا فرمائی. فرمایا کہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ کا قرآن اس رات کو برکتوں والی رات فرمائے، رحمتوں والی رات فرمائے. فرمایا کہ لوگوں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شان والی رات آ گئی، جہنم سے چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی، جنت کے داخلے کی رات آ گئی، جہنم سے بری ہونے والی رات آ گئی. فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریاء صاحب قرآن، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی، کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی. کیا کہنا، سلطان الانبیاء امام الانبیاء شافی معاشر ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا، محبوب علیہ السلام خود اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا نبی، چاند کا نبی، سورج کا نبی، ستاروں کا نبی، شجر کا نبی، حجر کا نبی، جمادات کا نبی، نباتات کا نبی، بری مخلوقات کا نبی، باری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی، درختوں کا نبی، ہرن کا نبی، چڑیا کا نبی، اونٹ کا نبی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہرن بول رہی ہے، میرے آقا آپ میرے بھی نبی ہو، یہودی سے سفارش کر دو، مجھے اجازت دے دے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. حضور علیہ السلام نے سفارش کر دی، واپس آئی ہے ہرن، اپنے بچوں کو لے کے آئی ہے، آ کے عرض کرتی ہے، میرے آقا میرا قبیلہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میرے بچے قربان ہیں، میں بھی قربان ہوں. یہودی بھی بولنے لگا، عرض کرنے لگا، میرے آقا آپ اللہ کے نبی ہو، زمین والوں کے نبی ہو،
آسمان والوں کے نبی ہو، 18,000 مخلوقات کے نبی ہو، ہرن بول رہی ہے آپ ہرن کے نبی ہو، پھر میرے بھی نبی ہو، میں بھی اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے اس امت سے ہر وقت محبت پیار کر کے دکھایا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام ہر وقت دعا ہو رہی ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے بڑا کریم نبی عطا فرمایا، بڑا مہربان نبی عطا فرمایا، بڑا شفیق نبی عطا فرمایا۔ میرے اللہ کون سا لال ہے؟ فرمایا ہر وقت تو دعا کرتے ہو ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اللہم اغفر لی امتی، رب کریم میری گناہگار سیاہکار خطاوار قصوروار امت کو معاف کر دے، جہنم سے بچا کے حفاظت فرما کے ان سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ حضور نے اللہ سے دعا فرمائی ہے، اس امت کے لیے مانگا ہے، ہمارے لیے مانگا ہے، جنت البقیع میں مانگ رہے ہیں میرے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی حفاظت فرما، بخشش کے لیے کوئی انتظام فرما۔ اللہ نے راتیں عطا فرمائی، کبھی شب برات، شب قدر، سحری کا وقت، تہجد کا وقت، افطاری کا وقت۔ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ کی امت جو عمل کرے گی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، گناہ پہ ڈٹیں گے نہیں بلکہ شرمندہ ہوں گے۔ یوں اللہ پاک اپنے بندوں کو اجازت دے رہے ہیں کہ میرے محبوب نے مانگا اور بندو اگر کسی کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے، حالانکہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنے گناہ کرے، ہر وقت گناہ کرے کہ آسمان تک ڈھیر لگائے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی بندہ بھی اتنا طاقت اور قوت والا ہو نہیں سکتا۔ لیکن فرمایا ان راتوں میں، نیک راتوں میں، ہر رات میں، ہر وقت اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر سچی پکی توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ آ رہے ہیں، ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، بڑا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ ایک اور شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے حضرت حسین اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے، درختوں پہ پھل کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ۔ ایک اور شخص آیا میاں حسین ہمارے گھروں میں اولاد کوئی نہیں، فرمایا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اور نواز رسول جگر گوشے بطول جنت کے پھول آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتلا رہے ہو۔ فرمایا اللہ کا قرآن ہے، میرے رب کا حکم ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، آنسو بہا دیا کرتا ہے، ان آنسوؤں کو میں پروردگار عالم اتنی بڑی قوت والا بنا دیتا ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے، 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہوں۔ پروردگار عالم گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، درگزر فرما دیا کرتے ہیں۔ انہو کان غفارا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی صفت میں یہ بات شامل ہے، میں پروردگار عالم کی یہ شایان شان ہے۔ اللہ کے اندر اللہ پاک اللہ رب العزت کے ہاں اتنی بڑی قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ صدر میں طاقت نہیں، وزیر میں طاقت نہیں، امیر میں طاقت نہیں، پیسے میں طاقت نہیں، ریال میں طاقت نہیں، ڈالر میں طاقت نہیں۔ انہو کان غفارا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔
یاد رکھو مہنگائی کا رونا رونے والوں، توبہ کرنے سے اللہ پاک مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے سے اللہ اولاد میں زیادہ نرینہ اولاد عطا فرماتے ہیں، توبہ کرنے سے پروردگار عالم بے شمار توبہ کرنے کے فائدے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ علیہ السلام ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اس امت کو سمجھانے کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ دیکھتی تھی میرے شوہر نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کرنے سے پہلے، آرام فرمانے سے پہلے، بستر مبارک پہ لیٹنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ملک میں برکت کہاں سے آئے گی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ ایویں موبائل ویکھتے ویکھتے سو جاندے ہیں، ویکھتے ویکھتے بیدار ہو جاندے ہیں۔ صبح اٹھ کے پہلے بندے نا جی ایویں بیدار ہو کے قرآن پڑھ دے ہوندے سی، برکتاں رحمتاں دانے نہیں مکدے ہوندے سی، اٹے دی ایویں لین نہیں سی لگدی ہوندی تے ہن صبح اٹھ دے پہلے حضرت دا دیدار ہے، موبائل نیٹ کھولیا کہ قبولیت کا ٹائم ہوا کہ نہیں، کیا ہوا کیا نہ ہوا، تے نماز بھی بندہ پڑھدا ہے نا فوراً کٹ کے دیکھدا ہے قبولیت دا میسج آیا کہ نہیں ہے، تے کتھوں برکت آن گیاں، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ مسلمانوں زندگی کو تبدیل کرو، زندگی میں انقلاب لاؤ، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ صبح صبح اللہ کا نام لو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ ایک زمانہ تھا لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، گھر میں مائیاں بیویاں، ماں بہن بیوی بیٹی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ صبح صبح ناشتے سے پہلے اللہ کا قرآن کھولا جاتا تھا، بچے قرآن پڑھتے تھے، مرد قرآن پڑھتے تھے، یہ چکی پہ پیسا ہوا آٹا پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ہن صبح اٹھے جو 10 بجے راتی میرے خیال 12-2 تے وجی جاندے نا جی نیٹ تے ایڈی مزیدار چیز یہودیاں نے سانو دیتی ہے نا، اسی واسطے دیتی ہے نا۔ یہودیاں تے یقین ہے، اللہ دے قرآن تے یقین کوئی نہیں۔ یہودی آکھے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ دا قرآن ابتدا سے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہی ہے۔ اس گل تے اپنوں یقین نہیں آیا۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، حکیم کی بات پہ یقین ہے، پروفیسر کی بات پہ یقین ہے، دنیا والوں کی بات پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن پہ مسلمانوں کا بھی یقین نہ کیا۔ قرآن کریم سے پھر کیا محبت ہے؟ اس لیے مسلمانوں زندگی کو تبدیل کرو، زندگی میں انقلاب لاؤ، قرآن کریم کے قریب آؤ، قرآن کریم کو پڑھو، محبت کرو۔ قرآن کریم کا دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ اور قرآن کریم وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک تجھے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی مال فرما دے۔ تو نے قرآن کریم کی برکت کو کبھی دیکھا نہیں؟ یہ دینی مدارس کو دیکھو، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ ساڑھے گھراں میں چند بندے ہوندے ہیں، انہاں دا ٹکر پورا نہیں ہوندا، روٹی پوری نہیں ہوندی، بجلی دے بل پورے نہیں ہوندے۔ الحمدللہ مدارس میں 100 طالب علم، 1000 طالب علم، الحمدللہ کھانا بنتا ہے۔ تو انو بکرا کدے کدے نصیب ہوندہ ہے، سانو روزانہ ساڑھے طالب علم دعا کر دیں اللہ کرے کوئی سبزی پکے، گوشت کھا کھا کے تھک گئے ہیں جی۔ اللہ پاک قرآن کریم کی وجہ سے ساری دنیا کو مال و مال فرماتے ہیں۔ آخری بات عرض کر دوں، یہ دنیا کے لوگ، یہ دنیا والے جو سمجھتے ہیں نا ساڑھی وجہ تو دنیا چل دی پئی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور دنیا والوں مارکیٹوں میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، فساد ہے، رشوت ہے، ملاوٹ ہے، صدر، وزیر، امیر، اسمبلیاں، آپ ہر جگہ دیکھو جھوٹ بولا جا رہا ہے، مکر کیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، قسم قسم کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ تو قرآن کریم کا صدقہ ہے،
قرآن والوں کی برکت ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کی شان ہے۔ تہجد میں ہر مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچیاں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، بنات پڑھتی ہیں، بیٹیاں پڑھتے ہیں، بنین پڑھتی ہیں، بنات پڑھتی ہیں، ہر مدرسے میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ اور قرآن والوں کا صدقہ ہے، حفاظ کرام قرآن پڑھ رہے ہیں، طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، علماء قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بے لوث قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم سے محبت کر کے دکھا رہے ہیں۔ ناشتہ نہیں کیا، کھایا نہیں، پیا نہیں، ٹی ٹائم کوئی نہیں، چائے کے لیے انتظام کوئی نہیں، صبح صبح سب سے پہلے وضو کرتے ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کا دیدار کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں تمہارا منہ سوڑا کوئی نہیں، یہ تو قرآن والوں کی برکت ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والوں کی وجہ سے میں پروردگار عالم ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ مبارک ہو آپ حضرات کو، آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ ہے، قرآن کریم کا مدرسہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے لسکانی علاقے کو، کروڑ کو، ان دینی مدارس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا ہے۔ تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو، ہر مدرسے کو تا قیامت